السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين اللهم ثم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بہت خوبصورت آغاز ہوا ہمارے اس کورس کا، جس کا نام ہے قرآن ایز اے موٹیویٹر۔ الحمدللہ کثیرہ، آپ سب کا بہت خوبصورت فیڈ بیک مل رہا ہے مجھے۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں قرآن کو راسخ کر دے۔ قرآن ہمارے دلوں میں اس طرح سے روشنی ڈالے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن ہو، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ بھی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، نو، بلکہ سامنے والا دیکھ کر کہے کہ یس یو آر دا اسٹوڈنٹ آف قرآن، کہ آپ قرآن کی طالبہ ہیں۔ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں قرآن کی طالبہ ہوں، بلکہ سامنے والا یہ کہے کہ آپ قرآن کی طالبہ ہیں، وہ آپ سے پوچھے، وہ کوشچن کرے، تاکہ عملاً ہماری زندگی میں جب تک قرآن عملاً داخل نہیں ہو سکتا ہے نا، تب تک ہم چاہ کر بھی ترقی نہیں کر سکتے، پروموشن نہیں ہو سکتی ہماری۔ پروموشن کس لحاظ سے؟ اچھا، ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کی پروموشن ہوتی ہے، لائک آپ دنیاوی دیکھیں، کوئی جاب ہو یا کوئی کلاس ہی لے لیں، جاب میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو obviously پتہ ہی ہوگا کہ جب کوئی مالک یعنی جو اونر ہوتا ہے، کمپنی اونر، خوش ہو اپنے اسسٹنٹ سے، تو ان کو بونس بھی دیتا ہے اور پروموٹ کر کے نیکسٹ لیول پر بھی لے جاتا ہے، یعنی اس سے اگلی سیٹ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے اس کا کام، رائٹ؟ سیم ایز اٹ از، آپ کسی کلاس بچے جو ہیں وہ پہلے فرسٹ 1 کلاس میں ہوتے ہیں، پھر 2 3 4، کیسے ان کی پروموشن ہوتی ہے نا؟ ظاہر ہے جب ان کے ایک کوئز لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، تو وہ اچھے مارکس لیتے ہیں اس میں، تو ڈیفینیٹلی ٹیچرس جو ہیں ان کو پروموٹ کر کے نیکسٹ لیول میں بٹھا دیتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از، آپ جب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جب تک قرآن آپ کی عمل میں نہیں آئے گا، تب تک آپ کی پروموشن نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن عمل کا نام ہے۔ قرآن صرف ظاہر پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، پڑھنے میں اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، پڑھتے تو ہم اللہ کے فضل سے قرآن سبھی ہیں ایز مسلم۔ قرآن ہماری جو ہے ہمیں بک ہے، ایک عظیم بک ہے جس کا رائٹر اللہ خود ہے، تو وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کورس سے انشاءاللہ ہم صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو عمل میں بھی لانا ہے۔ قرآن عمل میں کیسے آئے گا؟ ڈیفینیٹلی جب اس کو سمجھیں گے، جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو ایز موٹیویٹر لیں گے، کیونکہ ایز موٹیویٹر جب ہم لیں گے اسے، تو وہ ہم سے بات کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ اس آیا میں یہ بات ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل میں آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے جب ہم خود کو مخاطب کریں گے، یعنی فار ایگزامپل کنزا ہے، تو کنزا جب خود کو ایگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں، خود کو مخاطب کرے گی کہ بھئی کنزا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تم پر غصہ نہیں کرے گا، وہ تم پر ہمیشہ رحمت کرے گا، تو آپ کو فیل ہوگا نا، آپ کو یہ آیا فیل ہوگی۔ جب تک آپ کوئی چیز فیل نہیں کریں گے تو آپ کیسے
کیسے اس کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ جب آپ ایک فیلنگ لیس انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فیلنگز ہی نہیں آ رہی ہیں، تو آپ اسے کہیں کہ بھئی مجھے تم نے ہرٹ کیا، اب اس کو فیلنگز ہی نہیں ہے، وہ فیلنگ لیس انسان، وہ کیسے سمجھے گا کہ آپ ہرٹ ہوئی ہیں اس کی بات سے؟ ظاہر ہے جب وہ فیلنگ لیس ہے، اگر اس میں تھوڑی سی فیلنگز ہوں گی تب اسے محسوس ہوگا نا، تب اسے پتہ چلے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا کہ بھئی میری اس بات سے فلاں کو نقصان پہنچا ہے، فلاں کو جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے۔ تو سیم ایز اٹ از، جب آپ قرآن کو فیل کریں گے، قرآن کو محسوس کریں گے، تبھی قرآن آپ اپنے اندر ابزارب کر سکیں گے، قرآن آپ کے اندر جائے گا، اترے گا آپ کے اندر، قطرہ قطرہ کر کے اترے گا۔ تو اس قطرہ قطرہ کو انشاءاللہ ہم نے عمل میں بھی لانا ہے۔ عمل میں کیسے آئے گا؟ اوبیسلی جب ہم اسے فیل کریں گے۔ اب ہم فیلنگ لیس ہو کر قرآن کے سامنے بیٹھیں گے تو قرآن نے تو ہمیں پھر فیل نہیں کروانا ہے نا خود کو، یعنی قرآن اپنے اندر کتنی جاذبیت رکھتا ہے، کتنی اس میں موٹیویشن ہے، وہ پھر فیل تو نہیں کروائے گا نا، کیونکہ ہم فیلنگ لیس ہو کے بیٹھے ہیں۔ جب ہم ایز فیلر، ایز موٹیویٹر قرآن کو لیں گے، ایز موٹیویشن کے طور پر اس کے سامنے بیٹھیں گے، تبھی وہ ہمیں فیل کروائے گا کہ بھی میری اس آیا میں اللہ نے یہ راز پوشیدہ کر رکھا ہے، اس آیا میں یہ خزانہ ہے جو تم نے لینا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم اس کورس کے ساتھ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی ہم ضرور لیں گے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ جو عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ہے نا اس کورس کی، اس کورس کو بیسیکلی میرا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں خود ہی موٹیویشن لے رہی تھی قرآن سے، تو اسی کو میں شیئر کر دیتی تھی۔ بٹ میں نے جیسے کہ میری پریویس اگر آپ لیکچر سنیں رمضان کے، تو اس میں نے کہا تھا کہ اللہ جو لاسٹ میرا لیکچر تھا چاند رات والا، میں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ جب خوش ہوتا ہے، جب سیلری دینی ہوتی ہے نا اللہ نے پوری منتھ رمضان کی، تو ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی محنت زیادہ اچھی لگی ہو اور وہ بونس بھی دے، وہ آپ کو گفٹس بھی دے۔ تو یہ میں نے جو ہے بائی چانس یہ الفاظ میں اللہ نے نکلوائے تھے، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کیا تھا، بٹ اب جب میں یہ کورسز کروا رہی ہوں الحمد للہ کثیرہ، آئی ہیو ڈن 4 کورسز ایٹ اے ٹائم اینڈ ڈفرینٹ موٹیویشن، ڈفرینٹ تھیمس، تو مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ کیسے اللہ نے وہ بات پوری کروائی نا کہ عید کے تیسرے روز ہی میں نے یہ گفٹس آپ سب کو دیا تھا، عید گفٹ کہ میری طرف سے یہ قرآن کورسز آپ کے لیے گفٹس ہیں۔ تو الحمد للہ کثیرہ مجھے وہ اپنا لیکچر یاد آ گیا کہ اللہ گفٹس بھی دیتا ہے، کیسے؟ آپ کو دین کے کاموں کے لیے چن کے۔ تو اللہ نے آپ کو یہی ایک بہت خوبصورت گفٹ دیا ہے، یس، آپ کے لیے یہ گفٹ ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو صرف سنبھالنا نہیں ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے، اس کی آپ نے ہر روز جو ہے وہ دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی اس نعمت کو ہم بھرپور طریقے سے بروئے کار لائیں گے باذن اللہ تعالی۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، ایک عدد جو ہے قرآن ترجمے والا وہ اوپن کر لیں، ساتھ میں پینسل اور ہائی لائٹرس لے لیں، ہائی لائٹر نہیں ہے تو لیڈ پینسل لے لیں، اس سینٹر لائن کر لیں، اور ساتھ میں جو میں بولوں گی جو مین پوائنٹس آپ کو لگیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ پیڈ نوٹ بک لے لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ لکھتی جائیں، لکھیں گی۔ جب آپ لکھتی ہیں نا کوئی بھی کام، تو وہ آپ کے مائنڈ میں رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوتا ہے میں نے فلاں کورس سے یا فلاں لیکچر سے میں نے یہ بات نوٹ ڈاؤن کی تھی، پھر جب بھی نیکسٹ فیوچر میں آپ اوپن کریں تو وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے میں نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں کورس سے یہ بات لی تھی، رائٹ؟ تو سیکنڈلی ایک اور بھی بات کہ قرآن کو خوبصورتی سے سجانا، اس پر لکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ قرآن کوئی معمولی بک نہیں ہے، عام بک نہیں ہے، قرآن عظیم بک ہے، عظیم رائٹر کی عظیم بک، عظیم ہستی کی، کیونکہ اللہ کی ذات نے اسے لکھا ہے، اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ ہمارا مالک، یس، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں یہ آنکھیں، ناک، کان سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس کی ہر نعمت کا اگر ہر لمحہ ہم
ہر سانس کے ساتھ بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک شکر ادا کرنے کا یہی بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کی قرآن سے محبت کی جائے، اس کی کتاب سے محبت کی جائے، اس سے محبت کی جائے. تو یہ سب محبتیں کیسے ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی اس کے کلام کو سمجھ کر. تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. آیا نمبر 2-3 ہم نے کر لی تھی. آج آیا نمبر 4 سورہ الفاتحہ کی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 4، مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. اب اس آیت کو ہم نے پڑھا، جب ایز ریڈر ہم لیتے ہیں، مطلب آپ اپنی پہلی لائف کو دیکھیے اس کورس سے پہلے، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین فورن سے پڑھا، نیکسٹ آیا بھی پہنچ گئے. کچھ فیل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم فیلنگ لیس ہو کے بیٹھتے ہیں نا، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم قرآن کو فیل نہیں کرتے، اسی لیے قرآن ہمیں اپنے راز نہیں دیتا ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ کورس کا آغاز کیا، اسٹارٹ کیا الحمدللہ کثیرا، تو کیا ہمیں ہوا، کیا ہمیں ملا قرآن سے؟ قرآن سے ہمیں موٹیویشن ملی، قرآن نے ہمیں اپنے راز دینا شروع کر دیے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. تو اس آیا میں دیکھیں، مالکی یوم الدین، مالکی بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. اچھا، اب جب ہم نے ایز اے موٹیویٹر اس کو لیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹیویشن دو طرح سے لے سکتے ہیں، ایک اللہ کو مخاطب کر کے یعنی اللہ سے باتیں کر کے، سیکنڈ خود سے باتیں کر کے. اچھا، اب یہاں پہ جو موٹیویشن ہمیں مل رہی ہے اس آیا سے وہ کیا ہے؟ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. تو اس کو جب ہم ایز اے موٹیویٹر لیں گے تو ہم کہیں گے کہ اگر اللہ کو ہم نے مخاطب کرنا ہے تو اے اللہ، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا. کیوں؟ کیونکہ مالک یوم الدین ہے نا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو اس آیا سے ہمیں کتنی خوبصورت موٹیویشن مل گئی. کیا ملی؟ کہ اے اللہ، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا. سیکنڈلی، اگر آپ خود کو یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہتی ہیں، خود سے موٹیویشن لینا چاہ رہی ہیں، تو وہ پھر آپ کہیں گی فار ایگزامپل کشف لے لیتے ہیں کہ کشف، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن کی رسوائی سے بچو. الحمدللہ کثیر، ایک چھوٹی سی آیا سے کتنی خوبصورت اور کتنی گہری موٹیویشن ہمیں مل گئی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس ایک موٹیویشن میں یعنی یہ جو بھی ہم نے کہا ہے کہ کشف اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا، قیامت بدلے کا دن ہوتا ہے، برپا جب ہوگی. اللہ کشف، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن رسوائی سے بچو. تو در حقیقت جو اس دن رسوائی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا نا. تو کتنی خوبصورت اور زبردست موٹیویشن ہمیں ملی یہاں سے کہ اس ایک چھوٹی سی آیا سے، کوئی بڑی آیا نہیں ہے، آگے جب ہم چلیں گے تو کتنے خزانے ہم پر آشکار ہوں گے قرآن کے، اس کے لکھنے والے اللہ کے، یہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی ذات کے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں نا سیکرٹس. تو موٹیویشن ہمیں کس سے مل رہی؟ ہمیں پتہ چل گیا اللہ کون ہے. اللہ کون ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. تو بدلے کے دن کے مالک سے ہمیں کیا موٹیویشن ملی؟ کہ ہم نے اس دن خود کو رسوائی سے بچانا ہے انشاءاللہ. تو بہت خوبصورت اور گہری یعنی ڈیپتھ میں جا کر اگر آپ پڑھیں نا، اس کو سوچیں تو بہت یہ ڈیپ ہمیں موٹیویشن اس سے ملی. آج سے پہلے ہم شور آپ کو یہ موٹیویشن نہیں ملی ہوگی، کیونکہ ہم فیلنگ لیس ہو کے بیٹھتے ہیں قرآن کے سامنے، اس کو موٹیویٹر نہیں لیتے. تو جب ہم اس کو ایز موٹیویٹر لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں موٹیویٹ کرے گا. کتنا خوبصورت اس نے موٹیویٹ کر دیا.
کس نے؟ قرآن نے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن سے یہ موٹیویشن لیں. انسان خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یس، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس کورس کے لیے چنا. الحمدللہ کثیرا. نیکسٹ آیا. اس آیت سے آپ کو جو مالک یوم الدین ہے بہت خوبصورت اور گہری موٹیویشن مل گئی. نیکسٹ آیا پر چلتے ہیں. آیا نمبر 5. یس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اچھا، اب اس آیا کو ہم نے پڑھا، کوئی سچ ہٹ نہیں کیا ہمارے دل کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ابھی ایز موٹیویشن نہیں لیا نا. ہم عام طریقے سے پڑھیں جیسے ہم ویسے پڑھتے ہیں ریڈر. اچھا، اب جب ہم اسے ایز اے موٹیویٹر لیں گے تو بڑی زبردست اس سے بھی موٹیویشن ہمیں ملنے والی ہے. کہ قرآن کی آیات ہو اور ہمیں موٹیویشن نہ ملے، ہمیں موٹیویٹ نہ کرے قرآن، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بہت خوبصورت موٹیویشن اس سے ملنے والی ہے ہمیں. کیا کہ آپ یہاں پر کہہ سکتی ہیں کہ ہے نور، تم نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد مانگنی ہے. کتنی خوبصورت موٹیویشن ملی. یعنی ہے نور، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو، کسی سیکنڈ پرسن سے نہیں. یس، ہم ہوتا ہے نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سیکنڈ تھرڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں. نو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا موٹیویشن دے رہا ہے اس سے کہ ایک تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، سیکنڈلی مدد بھی اسی سے مانگنا، جو بھی ہے اسی سے ہی مانگنا ہے. تو بہت خوبصورت اس سے موٹیویشن ملی. دوسرا، آپ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گی اور صرف تجھ سے ہی ہیلپ لوں گی، صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گی. تو جب آپ قرآن کو ایسا موٹیویٹر لیتے ہیں تو یہ اتنی خوبصورت موٹیویشن آپ کو ملی ہے. تو جب آپ قرآن کو ایسا موٹیویٹر لیں گے نا، اس کو ایبزارب کرنا شروع کریں گے، قطرہ قطرہ اس کو اتاریں گے اپنے دل میں، اپنے اندر جذب کریں گے، تو پھر آپ کے عمل، آپ کے اعمال آٹومیٹیکلی درست ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب دل میں قرآن اترے گا تو قرآن آپ کے تمام باڈی پر بھی اور آپ کے عمل میں بھی آئے گا، ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ میں عاجزی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ خوبصورت موٹیویشن آپ سب کے لیے کہ کتنی خوبصورت اور گہری موٹیویشن ملی کہ ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے. جب آپ اس طرح سے بلیو رکھ کر چلیں گی نا کہ بھئی میں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، تو آپ جو بھی دل میں بھی ارادہ کریں گی نا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یس. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو آپ کو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اسی سے مدد مانگو، اسی سے مدد مانگو اور اسی سے عبادت، اس کی عبادت کرنی ہے. تو اسی سے ہیلپ ہم نے مانگنی ہے. جب قرآن آپ کو موٹیویشن دے رہا ہے، قرآن آپ کو اپنا یہ خزانہ دے رہا ہے کہ بھئی میرے اندر یہ موٹیویشن ہے. اب لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا لے گا. وہ موٹیویشن لے گا یا فیلنگ لیس ہو کر بیٹھ کر آگے سے پڑھ کر صرف ایک سوال کی نیت سے آگے سے چلا جائے گا اٹھ کر. تو قرآن نے کیا موٹیویشن دی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، سیکنڈلی اسی سے مدد مانگنی ہے. تو بہت خوبصورت اور زبردست موٹیویشن اس سے ہمیں ملی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، قرآن کو خوبصورت سے سجانا ہے، پیار سے اس کو لکھنا ہے اس کے اوپر، تاکہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کا گواہ بنے قیامت کے دن. قیامت کے دن یعنی مالک یوم الدین، جس میں سے اتنی ڈیپتھ میں جا کر آپ کو موٹیویشن ملی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت خوبصورت اور گہری آپ کو موٹیویشن یہاں سے ملی ان دو آیات سے. نو مور. اب یہ ہم آگے نہیں بڑھے، آگے تو سمندر، میں نے کہا تھا نا پہلے ہی کہ سمندر ہے. قرآن آپ سمندر کے معنی لیں نا جس میں بہت سے ذخائر ہیں، وہ ہم نے خود ڈھونڈنے ہیں.
اللہ سے مدد مانگنی ہے نا. اللہ سے مدد کیسے مانگیں گے؟ قرآن آپ کو موٹیویشن دے رہا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ موٹیویشنس آج سے پہلے نہیں ملی ہوں گی، اور انشاءاللہ بسم اللہ تعالی نیکسٹ آپ مزید جوش کے ساتھ کلاسز لیں گے اور یہ موٹیویشن لے کر اس پر عمل بھی کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.